الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا طَغَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن پاک کے 10ویں پارے میں سے سورہ الانفال کی یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے استقبال رمضان کے موضوع پہ ایک درس قرآن میں پہلے دے چکا ہوں۔ رمضان کے فضائل، رمضان کی فضیلتیں، فرضیت رمضان، مقصدیت رمضان، اس کے موضوعات پر جتنے بھی مختلف پہلو تھے ان پہ بات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو مدرس حضرات ہیں انہوں نے بھی رمضان پہ بات کی ہوگی۔ رمضان کا جو تعارف ہے یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، یہ طہارت قلب کا مہینہ ہے، یہ رب سے تعلق کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں اہل ایمان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا موسم بہار کہا ہے۔ اس مہینے کا ایک اور تعارف ہے اور وہ مہینہ یہ ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ بھی ہے۔ اور اس لحاظ سے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع موجودہ حالات کے تناظر میں جو افغانستان اور ایران کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو امت مسلمہ کی مجموعی صورتحال ہے غزہ میں اور اسی طرح سے جو اب پیدا ہوئی ہے، اس کے حوالے سے قرآن پاک کی یہ آیات سورہ الانفال کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور انہی کے حوالے سے یہ درس قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی 13 سال کی مکہ کی زندگی کشمکش کی زندگی تھی، دعوت کی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے پھیلاؤ میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے بڑی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران ہجرت حبشہ بھی ہوئی ہے، اسی دوران شیب ابی طالب بھی ہے، اسی دوران آپ نے طائف کا سفر مبارک بھی کیا ہے اور آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر مصائب اور آلام اور وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت مدینہ، اور مدینہ منورہ کی زندگی پھر ایک ریاستی زندگی ہے کہ اسلام بحیثیت ریاست کے قائم ہوا، اور مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے تو اسلامی حکومت قائم ہوئی، اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لے گئے تھے تو دوسرا سال تھا ہجرت کا آپ کا، تو روزے فرض ہوئے اور رمضان المبارک 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک فرض ہوا۔ اور رمضان المبارک کا ابھی نزول تھا تو 17 رمضان المبارک کو پھر بدر کا معرکہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا رمضان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں زندگی آپ کی یہ مدینہ منورہ کی جتنی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر یہ ایک جہادی زندگی ہے۔ 28 غزوات ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں تشریف لے گئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔
تو 28 غزوات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، آپ نے لشکروں کی قیادت کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھاپہ مار دستے بھیجے ہیں، سرایا جنہیں کہتے ہیں، تو وہ 55 ہیں۔ یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اتنی جنگیں ہوتی رہی ہیں، 83 جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ ایک جنگی کیمپ بنا رہا ہے۔ اوسطاً ہر 35 دن کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی ہے، یعنی ایک جنگی کیمپ کی حیثیت تھی۔ اسی دوران وحی بھی نازل ہوئی، اسی دوران تعلیم بھی ہوتی رہی، اسی دوران تربیت بھی ہوتی رہی، اسی دوران تنظیم سازی بھی ہوئی، اسی دوران جماعت بھی بنی، اسی دوران نظم بھی ہوتا رہا، اسی دوران وفود بھی بھیجے گئے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی کی۔ یہ ایک پوری داستان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی زندگی تربیت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھی کھڑی کی، اور پورا اور یہ جہادی زندگی بھی ہے۔ اس پوری میں جو ہے وہ اس میں یہ غزوات اور سرایا ہوئے ہیں۔ اب یہ جو جہاد پہلی ہوئی ہے، مارکہ بدر کا پیش آیا ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے، میرے پیش نظر وہ نہیں ہے کہ میں پورے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن اسی نے یہ پہلا جہاد تھا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو پیغمبروں کی زندگیوں کے اندر ہی جہاد رہا، اور جتنی بھی پیغمبر آئے اس دوران ان کی قوموں نے، ان کے ساتھیوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ اور یہ جو آیت ہے وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بھی پہلے پیغمبروں کی جماعتوں کے اوپر نازل ہوا کہ کتنے ہی تھوڑے گروہ بڑے گروہوں کے اوپر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارک کے اندر جو 17 رمضان المبارک ہے، قرآن پاک نے ہر جہاد کے موقع کے اوپر ایک ہر غزوہ کے بعد ایک تبصرہ نازل ہوا، اور یہ وہ تبصرہ ہے جو سورہ الانفال میں نازل ہوا ہے غزوہ بدر کے بارے میں۔ اسی طرح سورہ توبہ ہے، پھر غزوہ احد کے بارے میں مختلف۔ اب جو غزوہ بدر کے بارے میں یہ کہا گیا، تو یہاں پر یہ آیات ہیں، اور انہی آیات سے آپ سمجھیں کہ اسلام کا جہاد کا طریقہ کیا ہے، اور اس سے آج جو جہاد ایک لحاظ سے افغانستان کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور جو ایران پر ایک یلغار کی گئی امریکہ کی طرف سے، اور جو غزہ کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور جو کشمیر میں ایک جہاد جاری ہے، اس سب کو اسی تناظر کے اندر دیکھ کر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن کے ساتھ ہو جائے تو پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ یہ ہے اہل ایمان کے لیے اصول جہاد کا، کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ تمہارا ہو سکتا ہے، اور یہ ہے، اور یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تو حق اور باطل کے ٹکراؤ تو ہونا ہی ہے، یہ تاریخ کے اندر یہ نہیں ہوا کہ حق اٹھے اور باطل اس کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ یہ مارکہ جو ہے یہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہا ہے۔ یہ موسیٰ و کلیم کی داستان، یہ تو دنیا کے اندر ہمیشہ جہاں کسی نے حق کی بات کی ہے، وقت کے فرعونوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور نمرودوں نے اور شدادوں نے، اور مقابلہ ہوا ہے۔ تو یہ کہا کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کسی دشمن کے ساتھ ہو جائے تو ایمان والوں کی بات یہ ہے کہ فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایمان والوں کی بات کی جائے، پورے اہل ایمان۔ یہ مقابلہ یوں نہیں ہے کہ ایران پر حملہ ہوا تو یہ ایران پہ حملہ ہے، یہ امت پہ حملہ ہے، لیکن اب ہم ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہیں۔
اور ہمیں یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ قرآن پاک نے ہمیں حکم کیا دیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس کے اندر دوست ہیں، ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کا ورڈ آرڈر نہ مان لو۔ ہمارے حکمران دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر معاہدے کرتے ہیں، اور ان کے جا کر ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شیلٹر کے نیچے ہم پناہ لیں گے۔ ہمارے عرب حکمران یا ہمارے پاکستانی حکمران ہو یا اسی طرح دنیا کے اندر مختلف ہمارے مسلمان حکمران، اب انہوں نے بڑی یعنی ہمیں ایک لحاظ سے شیعہ اور سنی کیمپ کے اندر تقسیم کر دیا۔ پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ امت کو تقسیم کر دیا، اور یہ تقسیم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم عرب و عجم میں اور شرق و غرب کے اندر تقسیم ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اس مقاصد کو پورا کرنے کا حالت یہ ہوئی ہے کہ غزہ کھنڈر بن گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیل نے امریکہ کی شہ کے اوپر، پیچھے امریکہ تھا، یورپی یونین تھی، پیچھے ساری کفر و ملتم واحدہ، کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے، وہ سب ایک طرف تھے۔ مودی جو ہے اور ہندوستان وہ ساتھ تھا۔ ابھی ہندوستان نے دورہ کیا اسرائیل کا، مودی نے، اور وہاں جا کر اس نے تقریر کی، اور اس تقریر کے اندر افغانستان کی بھی تعریفیں، مودی بھی تعریف کر رہا ہے اور نیتن یاہو بھی تعریف کر رہا ہے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ وہ مقصد ہمارے سامنے ہے کہ افغانستان کو اس سے پہلے ایک بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، یعنی ایک بہت ہی اچھی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ایران کی اور سعودی عرب کے بھی آپس میں تعلقات بہتر ہو رہے تھے، اور جب پیچھے ٹرمپ کی طرف سے یا اس کی طرف سے امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف ایک جارحیت کی گئی تھی، تو پاکستان کا ایک تعاون ہے، چاہے وہ پیچھے رہ کے تھا، وہ ایران کو ایک طرح سے حاصل تھا۔ اور اسی طرح سے ایک بلاک ترکی، ایران، پاکستان، افغانستان، آذربائیجان، سعودی عرب بھی اس میں تھا، امارات بھی ایک بلاک بنتا نظر آ رہا تھا۔ مئی کے بعد جو پاکستان کی ایک بہت ہی اچھی صورتحال بنی تھی کہ پاکستان کا دنیا کے اندر ایک وقار قائم ہو گیا، اور عرب ممالک کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہم امریکہ کی چھتری تلے اپنی پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم نے اپنا ڈیفنس ٹھیکے پہ امریکہ کو دے دیا ہے، یہ تو کسی وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جیسے اس نے قطر کے ساتھ کیا تھا کہ اسرائیل کا حملہ کروا دیا تھا قطر کے اوپر۔ تو اس کے بعد ان کو یہ گھبراہٹ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بڑی خوبصورتی سے افغانستان اور کی طرف سے پاکستان پر ایک اس طرح کے دہشت گرد حملے کر کے ایک صورتحال پیدا کر دی گئی کہ پاکستان پہ مسلسل، یعنی جو بلوچستان میں یا صوبہ خیبر میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ جب مسلسل وہاں سے دہشت گردی کے واقعات یا براہ راست فائرنگ چترال پہ، محمد پہ، باقی علاقوں پہ، تو اب اس کے بعد ایک ٹکراؤ پیدا ہو گیا پاکستان اور افغانستان کی براہ راست لڑائی کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا تھا اور آگے ان آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو اب قرآن پاک نے ہمیں یہ کہا ہے کیا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ دشمن کے مقابلے میں، پھر پست ہمتی نہ اختیار کرو۔ پھر جو کچھ بھی صورتحال ہو جائے، پھر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر اب کمزوری کا تم نے سب ثبوت نہیں دینا، تمہیں تمہارا معاملہ یہ ہے کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس کے اندر نرم ہو جاؤ،
لیکن دشمن کے مقابلے میں پھر ڈٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ ہے کہ تمہاری قوت کا مرکز اللہ ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے پھر عام دنوں سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے یعنی یہ ہے پورے معاشرے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، اور جہاں نہیں ہو رہی وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو، تلاوت قرآن مجید زیادہ ہو، دعائیں زیادہ کی جائے، اور قنوت نازلہ یعنی نماز کے اندر جو ہے وہ ایک باقاعدہ دعا کا ایک سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو وہ دعا خصوصی دعا جو ہے وہ کیا جائے کہ جس میں اللہ سے خاص طور پر مدد بھی مانگی جائے، اور دشمن کے لیے ایک دعا یہ کی جائے زلزل اقدامہم وشتت شملہم، اور اسی طرح سے ان کے لیے بد دعا کی ایک صورتحال جائے۔ اب یہ کہ یہ تھا کہ پہلا کام یہ کہ تم دشمن کے مقابلے میں تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری فلاح ہو یا تمہاری کامیابی ہو۔ یعنی کامیابی کا تمہارا فارمولہ کیا ہے؟ تمہاری کامیابی کا فارمولہ یہ ہے کہ تم اللہ ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی مسلمانوں کا سارا جنگ کا، جہاد کا، دفاع کا جتنا بھی چیپٹر ہے، وہ چیپٹر یہ ہے کہ ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، پوری ایک تشریح ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایک درس کے اندر پوری اس کی تشریح ہو سکے۔ اور وَلَا تَنَازَعُوا، پھر اس کے بعد پانچویں بات کہی گئی ہے کہ تنازعات میں نہ پڑو آپس کے اندر۔ اب امت کس طرح تنازع میں پڑی ہوئی ہے، کس طرح تقسیم ہو گئی ہے؟ انہوں نے اڈے جان بوجھ کر فوجی اڈے امریکہ نے مسلمان ملکوں کے اندر بنائے۔ اب بھائی تمہارے فوجی اڈے تم نے قائم کرنے ہیں تو اپنے سمندروں میں قائم کرو، اپنے فوجی اڈے قائم کرنے ہیں تو کسی اور جگہ پہ قائم کرو یا نہ کرو۔ لیکن یہ کیا کہ اپنے فوجی اڈے بھی انہوں نے قائم کیے ہیں، کہیں امارات کے اندر، کہیں قطر میں، کہیں بحرین میں، کہیں سعودی عرب میں، تاکہ مسلمان ملک آپس کے اندر ٹکرا جائیں۔ اب یہ ہے کہ جو بھی کوئی بھی صورتحال ایسی ہے تو وہ حملہ جو ہے وہ ایران کا حملہ متحدہ عرب امارات پر، یا ایران کا حملہ جو ہے وہ قطر پر یا بحرین پہ نہیں ہے، وہ ان تنصیبات پر ہے کہ جو امریکہ کی ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے ان کا حملہ امریکہ پر حملہ ہے، وہ ان پر نہیں ہے۔ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اپنے برادر ممالک پہ نہیں ہیں۔ یعنی اگر ایک جگہ پر ان کا اڈا ہے، ان کے اڈوں سے طیارے اڑتے ہیں، وہ طیارے اڑ کر ایران پہ حملہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کی طرف سے اگر وہ چاہے سمندر کے اندر کسی جہاز سے اڑ کے طیارے ان پر حملہ کرے اور چاہے ان کے کسی اڈے سے اڑ کے کرے، تو ان کے لیے تو یکساں بات ہے۔ تو یہ تو ایک حق دفاع ہے کہ جو اقوام متحدہ بھی ان کو دیتا ہے، اور یہ حق دفاع ہے کہ جو اسلام بھی دیتا ہے۔ اور اس حق دفاع میں خاص طور پر مسلمان ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی سرزمین اپنے ہی ایک مسلمان ملک کے خلاف ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، یعنی ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے اپنے ہی ایک مسلمان ملک پر حملہ کرنے کے لیے۔ وہ اپنی زمین دشمن کو دے رہے ہیں، یہود و نصارہ کو دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان ملک کے اوپر حملہ آور ہو۔ تو یہ تو لمحہ فکریہ ان کے لیے تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے بجائے پھر اگر وہ وہاں سے ان کے آتے ہیں راکٹ وغیرہ یا میزائل آتے ہیں، اور وہ میزائل آ کے ان کو کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں امریکنز کو، تو وہ اس کو اپنے اوپر حملہ نہ شمار کریں،
بلکہ یہ بات سمجھیں کہ پہلی غلطی ان کی اپنی ہے کہ انہوں نے کیوں ان کو اپنی سرزمین دی ہے اور کیوں ان کو اپنی جگہ دی ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہو۔ تو یہ قرآن پاک نے کہا ولا تنازعوا، تنازع میں نہ پڑو۔ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ فتفشلوا، تم پست ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، دنیا سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب یہ دنیا سے اب مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ امت کے فیصلے امت کر رہی ہے، یعنی غزہ کا فیصلہ امت کو کرنا چاہیے۔ غزہ جو ہے جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے، 80,000 افراد شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، ہماری عورتیں جو ہیں وہ وہاں شہید ہو گئی، ہماری امت اجڑ گئی۔ وہاں پہ غزہ جو ہے وہ پورا فلسطین مسلمانوں کا تھا، اس میں یہود کی ایک آبادی جو ہے وہ بن گئی، یہود کی ایک ناجائز ریاست بن گئی اسرائیل کی۔ اور اس کے بعد جو بھی وہاں پر تھوڑا بہت کوئی وہاں پر ان کی تھی، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن کوئی مسلمان ملک، مسلمانوں کا کوئی ادارہ وہ جو ہے وہ ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ بھی ایک ادارہ تھا، لیکن اب اقوام متحدہ بھی نہیں ہے۔ یہ غزہ امن بورڈ جو ہے، یہ غزہ امن بورڈ جو ہے اقوام متحدہ کے علاوہ قائم کیا گیا، اور ٹرمپ نے جو اس کا پہلا اجلاس بلایا ہے واشنگٹن میں، تو اس نے اپنی ایک بلڈنگ میں بلایا، اور اس نے اجلاس کے آغاز میں کہا کہ یہ ٹرمپ پیس کی عمارت کے اندر قائم بلایا گیا ہے، گویا کہ اس نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا ہے، اور اس میں سلامتی کونسل کے کسی ایک رکن نے بھی اس میں شمولیت نہیں کی، بائیکاٹ کیا ہے۔ نہ اس میں روس، نہ چین، نہ برطانیہ، کوئی سلامتی کونسل کا مستقل ممبر جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ مسلمان ممالک دوڑتے دوڑتے شامل ہوئے، اور $7 ارب جو ہے وہ اس میں دے دیے۔ ابھی امریکہ نے خود اس میں نہیں اعلان کیا اس نے $10 ارب دینے کا، لیکن اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوا اس کے لیے۔ نہ اس کی وہ حکومت قائم ہوئی جو فلسطینی حکومت قائم ہونی تھی امن کے لیے، نہ اس میں جو ہے وہ وہاں کے لیے کوئی پلان بنایا، نہ اس میں غذائی کہ جو وہاں پر ایک قلت تھی اس کے لیے کوئی وہ ٹرک وہی کھڑے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ اب اسرائیل کی یلغار اسی طرح جاری ہے، بمباری اسی طرح ہوتی رہی ہے۔ ایک ہی نقطہ ہے ان کے پاس کہ حماس ہتھیار رکھ دے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اے اہل ایمان تم صبر کا راستہ اختیار کرو۔ ابھی جو علی خامنائی ان کی شہادت ہوئی ہے، تو بڑی جرأت مندانہ اور استقامت کی شہادت ہے، اور ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلکی اختلافات اور یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیں تو بڑی استقامت کے ساتھ انہوں نے اس میں، بلا شبہ ان کے اپنے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی، اور اس کی وجہ سے یہ ان کا ایک لحاظ سے غیر محفوظ بھی ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جرأت کو بھی کہ انہوں نے ہتھیار نہیں رکھے، پہلے بھی ان پر یلغار ہوئے، انہوں نے اس کے بعد ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے نقصان، وہ کہتا ہے جی میں نے ان کی ساری قیادت مار دی، پھر بھی اس کے بعد ان کی طرف سے جو ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، اور انہوں نے اسرائیل پر بڑی بمباری کی ہے۔ یہ تو اپنے نقصانات چھپا رہے ہیں، خود امریکن کے بڑے نقصانات ہو چکے ہیں، اور اسرائیلیوں کے بڑے نقصان، یہودیوں کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، اور انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، اور پھر اللہ کی نصرت بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی آہستہ آہستہ چیزیں۔ اور قرآن پاک نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یہ وقت چونکہ کم ہے میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ، خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، جو اپنے گھروں سے نکلتے گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے نکلے۔
واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ، یہ مشرکین کے بارے میں تھا جو مکہ سے نکلے تھے بدر کے لیے، یہ آج کے ٹرمپ اور ٹرمپ کے والوں کے لیے بھی آج یہی ہے۔ وہ بھی جس گھمنڈ کے ساتھ آج بول رہا ہے اور تکبر کے ساتھ بول رہا ہے، اور اس کی جو زبان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال بڑے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان نے کہا کہ آج تم پر کوئی بھی دنیا میں غالب نہیں۔ یہ زبان ہے جو ٹرمپ بول رہا ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ ہے، یہی وہ تھا کہ جو مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا، اور یہی وہ تھا کہ جو شیطان نے ان کو کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آنے والا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان ایک انسانی شکل میں سامنے آیا تھا ان کو، اور ان کو بڑا حوصلہ دیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْفِئَتَانِ، جب اس نے دونوں لشکروں کو دیکھ لیا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں پہ وہ مڑ گیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اس کا میں تم سے بری ہوں۔ انی اریٰ ما لا ترون، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت پکڑنے والا ہے۔ یعنی جو آسمانوں سے فرشتے اتر کے آ رہے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، تمہیں نہیں نظر آ رہے، اور میں تو ڈر رہا ہوں اب اللہ سے۔ یہ شیطان پھر گیا میدان بدر میں، اور یہی ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آخری بات، میں اس میں سے بہت ساری چونکہ بڑے موضوعات ہیں، انہی آیات کے اندر آگے چل کے ایک آیت ہے، اس میں قرآن پاک نے یہ کہا، ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے اہل ایمان، تمہیں جتنی بھی استطاعت ہو اپنے ہتھیاروں کی، اس کے لیے تم اپنی قوت تیار کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرُونَ مِن دُونِهِمْ۔ اب یہ پوری اس کی ایک بڑی تشریح ہے، لیکن میں اب اس میں جو کچھ اس جنگ کے اندر ہو رہا ہے، اب زمینی جنگیں نہیں رہی، اب ٹینکوں کی جنگیں نہیں رہی، اب توپوں کی جنگیں نہیں رہی، اب جو ایک ایک آدمی کا جو اس طرح سے مقابلہ تھا تلواروں کا وہ بھی نہیں رہا، اب حتیٰ کہ بندوقوں کے مقابلے بھی نہیں رہے۔ اب مقابلہ جو ہے وہ آئی ٹی کا، انٹیلیجنس کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ ابھی جو کچھ یہ ہوا ہے، یعنی جو ان کی شہادت ہوئی ہے، اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی بڑا ساتھ لیا گیا، اور اسی طرح ایک غداری کا بھی ایک بڑا معاملہ تھا، اور اس کی بھی آ رہی ہے تفصیل کہ اس طرح کے بھی ایک انہوں نے انسٹرومنٹ بنا دیے کہ جو بینکر نیچے کے نیچے سے بینکر بنائے ہوئے ہوں، آپ نے بڑی بہترین کنسٹرکشن کر کے تہ در تہ اگر بنائے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اس کو چیر دیتے ہیں، پھر ایک میزائل کے بعد اس کے پیچھے فالو اپ کرتے ہوئے دوسرا میزائل آتا ہے، اس کے بعد تیسرا آتا ہے، یعنی وہ چیرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پے در پے پیچھے سے آ کر عین اس ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے جس کے لیے وہ، اور یہ سارے کا سارا کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے۔ اب یہ سارے کی ساری چیزوں میں ہمیں کہا جا رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، تم بھی ان کا مقابلہ اسی طرح سے کرو، جو ہتھیار ان کے ہیں ان کے مقابلے میں تم بھی وہی ہتھیار تیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم محلات شاہی بناؤ، یہ نہیں رہا ہے کہ تمہارے کئی ایکڑوں کے اوپر تمہارے حکمرانوں کے محلات ہوں۔ اب ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں تو کوئی بھی ہو، کسی کی جو ہے وہ جو جاتی عمرہ میں ہے، اور کسی کا جو ہے وہ وہاں پہ 200 کنال کے محلات تھے جو پہلے حکمران تھے، اور کسی کا جو ہے وہ وہاں پہ کراچی میں، اور کہیں نہ کہیں ہر ایک خاندان کے بڑے بڑے محلات ہیں، اور یہ ہمارے حکمران نسل در نسل حکمران ہیں۔
جو عرب حکمران ہیں انہوں نے دنیا کے ہر شہر کے اندر اپنے محلات بنائے ہوئے ہیں جہاں زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہیں جانا۔ یہ امت کا پیسہ ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر لگ رہا ہے۔ سونے کے دروازے اور ہینڈل بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اب یہ کہ یہ چیزوں پہ اور وہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کے اندر اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، اور مقابلہ جو ہے وہ ان چیزوں میں۔ تو قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی تمہارے قوت تمہارے بہم پہنچی ہے اس سے مقابلہ کرو۔ ہم پاکستانی افواج کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں افغانستان میں، ان کو بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لحاظ سے کامیابیاں دے، جو قربانیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی اسی طرح سے پاکستانی حکمرانوں کو بھی ان کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ اس طرح کے امریکن کیمپ کے اندر جانے کی پھر دوبارہ کوشش نہ کرو۔ تمہارا اگر کچھ بھی مفاد اگر ہے تو وہ پھر چائنا کی طرف ہے یا امت کی طرف ہے یا اپنی قوم کی طرف ہے، یا اللہ کی طرف رخ کرو اور اپنے پڑوس کی طرف ایران کی طرف جو ہے وہ کرو۔ اور وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پھر دیکھ سکے گی گل تر کی صورت۔ یہ جو امریکہ اور ان کی طرف دیکھ رہے ہو، کل تمہیں اپنا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ تم کہاں پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایران کے علی خامنائی اور اسی طرح دیگر شہداء، غزہ کے شہداء، پھر کشمیر کے شہداء، اے الہ العالمین تمام ان شہداء جو بھی ہمارے اپنے قریبی افراد جو فوت ہوئے ہیں، اے الہ العالمین ان سب کے لیے مغفرت کی دعا۔ اے الہ العالمین رمضان المبارک کی برکتیں سعادتیں عطا فرما دے۔ بنگلہ دیش کے اندر جو کامیابیاں ہوئی ہیں، اے الہ العالمین ان کو استحکام عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔